کہانی ہب پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کی سچی کہانی ایک ایسی عورت کی کہانی ہے جس نے اپنی سہیلی کو بے دردی سے قتل کر دیا، مگر پولیس اسے پکڑنے میں ناکام رہی اور اپنی زیادہ بولنے کی عادت سے مجبور ہو کر وہ اپنے قتل کا اعتراف خود ہی کر لیتی ہے۔ کیسے؟ یہ جاننے کے لیے ہماری کہانی سنیں۔ وینکوور، کینیڈا، 1992۔ یہ دو سہیلیوں کی کہانی ہے جو مختلف گھرانوں سے تعلق رکھتی تھیں۔ ان کے بچے ایک ہی اسکول میں جاتے تھے۔ ان کی دوستی کی مثالیں دی جاتی تھیں۔ 40 سالہ گلیڈس ایک بلینئر کی بیٹی تھی۔ 53 سالہ جین جینز ایک کامیاب عورت تھی۔ وہ ایئر ہوسٹس کی باس تھی۔ ان کی مسکراہٹ کے پیچھے بہت سے راز چھپے ہوئے تھے۔ گلیڈس کی شادی ختم ہونے والی تھی۔ اس کے اپنے شوہر سے نہیں بن پا رہی تھی۔ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے اپنی دوست جین جیمز کے پاس آ جایا کرتی تھی اور جین اس کو دلاسا دیا کرتی تھی۔ دوسری طرف جینز کی اپنی زندگی مشکلات کا شکار تھی۔ اس کا شوہر کسی دوسری عورت پر اپنا سب کچھ خرچ کر رہا تھا۔ جینز کو اس پر بہت پہلے ہی شک ہو چکا تھا۔ اس نے ایک پرائیویٹ انویسٹیگیٹر کو اپنے شوہر کے پیچھے لگا دیا کہ وہ اس کا پیچھا کرے اور پتہ کرے کہ وہ کس کو فون کرتا ہے۔ اس کے بزنس ٹرپ ضرورت سے زیادہ ہوتے جا رہے تھے اور ہوٹل کا بل بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ جینز کے ہسبینڈ کے اس کی دوست گلیڈس کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، اور جب جین کو ان سب تعلقات کا علم ہوا تو وہ غصے سے پاگل ہو گئی اور ٹوٹ کر رہ گئی، مگر اس نے کسی پر ظاہر نہیں کیا۔ دو لوگوں کی وجہ سے اس کا دل ٹوٹا جس کو وہ بہت پسند کرتی تھی، ایک اس کی دوست اور دوسرا اس کا شوہر۔ 24 جون 1992۔ ایک شام اس نے اپنی دوست کو فون کیا اور اسے اپنی محبت کا یقین دلاتے ہوئے گلیڈس سے کہا کہ اس نے اس کے لیے ایک تحفہ خریدا ہے، وہ جلد اس سے ملنے آئے گی۔ جین نے اسے تحفہ دیتے ہوئے کہا یہ اس نے پہلی ہی نظر میں اس کے لیے پسند کر لیا تھا۔ گلیڈس کو اس کا تحفہ بہت پسند آیا۔ جین نے اسے کہا کہ اسے ابھی ٹرائی کرو، وہ اس کو پہنانے میں اس کی مدد کرتی ہے۔ اس نے بہت چلاکی سے نیکلس کا انتخاب کیا تاکہ وہ اس کی گردن کے قریب ہو سکے، اور ایک پیپر کٹر سے اس پر حملہ آور ہو گئی اور کہنے لگی اسے سب معلوم ہے کہ کیسے تم مجھے دھوکہ دے رہی ہو اور میرے شوہر کے ساتھ افیئر چلا رہی ہو۔ گلیڈس نے ان سب باتوں سے انکار کیا تو جین نے کٹر کے ساتھ اس کی گردن کاٹ دی۔ یہ کٹ اتنا گہرا نہیں تھا کہ گلیڈس موقع پر ہی مر جاتی۔ جین جاننا چاہتی تھی اس کا افیئر کب سے اس کے شوہر کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ معلوم کرنے کے لیے وہ گلیڈس کے جسم پر کٹ لگاتی جا رہی تھی اور اسے سچ بولنے کے لیے مجبور کر رہی تھی۔ آخر گلیڈس یہ ماننے پر مجبور ہو گئی کہ اس کا افیئر اس کے ہسبینڈ کے ساتھ چل رہا ہے۔ جین نے اپنا صبر کھو دیا اور ایک زوردار وار سے گلیڈس کی گردن کاٹ ڈالی، اور فرش پر ہر طرف خون ہی خون ہو گیا، اور اپنے دوست کو قتل کرنے کے بعد وہ وہاں سے چلی گئی، مگر اپنے پیچھے اپنے پاؤں کے نشان چھوڑ آئی۔ انویسٹیگیٹرز کو معلوم ہو گیا کہ قاتل ایک عورت ہے۔ پولیس کو جینز کے شوہر اور گلیڈس کے افیئر کا علم ہو گیا، مگر وہ جین کو گرفتار نہیں کر سکی کیونکہ جین کے خلاف کوئی خاص ثبوت اکٹھے کرنے میں ناکام رہی۔ جین نے بڑی ہی چلاکی سے سارے ثبوت مٹا ڈالے۔ پولیس اس کے گھر آئی اور جوتا تلاش کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ انہیں نہ ملا، اور جین نے بتایا کہ وہ اس دن اپنے گھر سے باہر گئی ہی نہیں تھی۔ پولیس وہاں سے ناکام لوٹ گئی۔ جین نے سکون کا سانس لیا اور اپنا بدلہ لے لیا، اور انویسٹیگیشن چلتی رہی، مگر جین گرفتار نہ ہو سکی۔ جین اپنی روزمرہ زندگی میں مصروف ہو گئی۔ ایک دن 16 سال بعد سن 2007 میں گلیڈس کے قتل کے بعد
جینس کو ایک موقع ملا کہ وہ بہت امیر ہو سکے۔ اس کی ایک دوست نے اسے بتایا کہ وہ ڈرگز کا کام کرتی ہے اور ایک بار میں وہ اتنے سارے پیسے بآسانی کما لیتی ہے۔ جین اتنے سارے پیسے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ وہ قتل کرنے کے بعد ابھی تک نہیں پکڑی گئی تو یہ تو ایک معمولی سا کام ہے، بس ڈرگز ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانی ہے۔ ایسا کرنے پر وہ مالا مال ہو سکتی ہے۔ اس نے حامی بھر لی اور اپنی دوست کے ساتھ وہ مسٹر بگ کو ملنے کے لیے پہنچ گئی۔ مسٹر بگ نے اس سے کہا کہ میں تم پر کیسے یقین کر لوں کہ تم ہمارا یہ کام کر دو گی اور یہ کروڑوں کی ڈرگز لے جاؤ گی۔ جین نے مسٹر بگ کو اعتماد حاصل کرنے کے لیے اپنا سب سے بڑا راز بتا دیا اور اس نے اپنے شوہر جس کے ساتھ اس کا افیئر چل رہا تھا وہ اس کی دوست تھی، اسے 16 سال پہلے بے دردی سے قتل کر دیا اور وہ ابھی تک پکڑی نہیں گئی۔ مسٹر بگ یہ سن کر بہت حیران ہوئے کہ تم نے اسے مار دیا۔ جین فخر سے کھڑی ہو گئی کہ میں نے ہی اسے قتل کیا۔ تو مسٹر بگ نے کہا کہ ہم تمہیں گلیڈس کے قتل کے الزام میں گرفتار کرتے ہیں۔ جین پکڑی گئی اور یہ سارا جال کینیڈا کی پولیس کا بچھایا ہوا تھا۔ جین کے ذہن گمان میں بھی نہیں تھا کہ پولیس اس کے لیے ایسا ٹریپ بچھا سکتی ہے۔ آخر کار جین اپنی زیادہ بولنے کی وجہ سے گرفتار ہو گئی اور اس کو 25 سال کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑے بول آپ کو مشکل میں بھی ڈال سکتے ہیں۔ کہانی سننے کا بہت بہت شکریہ۔ ہماری کوشش ہوتی ہے آج کل کے اس مصروف زندگی میں جن کے پاس کتابیں اور ناول پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور وہ پھر بھی کہانیاں سننے اور ہسٹری کے بارے میں انفارمیشن لینا چاہتے ہیں تو یہ چینل آپ کے لیے ہے۔ ابھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن دبا دیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ دوبارہ ملیں گے ایک بالکل نئی اور منفرد کہانی کے ساتھ۔